تو جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ درس جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، الحمدللہ کہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور پچھلے فرنٹ پہ تو جو ہے وہ درس نہیں ہو پایا. اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 101 آیات جو ہیں وہ 100 آیات کمپلیٹ کر لی تھی. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ مسلسل جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اور محلے کے لوگوں کا بھی کافی کوآپریشن رہا اس کی وجہ سے. ایک چیز جو شروع میں ہو جانی چاہیے تھی لیکن بعد میں میری اس کی طرف نگاہ گئی، تو میں نے سوچا کہ اس درس میں، آج کے درس میں جو ہے وہ ہم پہلے اس کی طرف نگاہ کریں، اس کو سمجھیں، تو زیادہ ہمارے پھر آگے جب ہم چلیں گے تو بہت ساری چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی. جیسا کہ ہر قرآن مجید میں ہر صورت کا اپنا ایک جو ہے وہ عمود ہے یا تھیم ہے اس کا، ہے نا. یعنی ہر سورہ مبارکہ جو ہے وہ کسی ایک ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ چھوٹی صورتوں میں نہیں ہے، وہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن مجید کی، جو 286 آیات کے اوپر مشتمل ہے. لہٰذا بڑی صورتوں میں جو نظم ہے، جو سٹرکچر ہے، جو تھیم ہے صورتوں کا، وہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا. جیسا کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ اس کا جو ہے وہ بتایا تھا کہ شروع کے 20 رکوع میں کیا کیا بات ہونی ہے نا. لیکن ہم جب بیچ میں آ گئے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگوں کو بات یاد ہوگی. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بات کر لیں کہ پوری سورہ بقرہ کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے، جس سے کہ پھر جب مضامین سامنے آئیں تو ہم رکھ سکیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اس حصے کو بلونگ کرتی ہے، یہ چیز یہاں پر جو ہے وہ ایڈریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا ہوم ورک اس میں کیا. تو قرآن مجید میں جو ہمارے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو نئے مفسرین ہیں انہوں نے جو محنت کری ہے اس پہ، اور بہت سارے لوگوں نے محنت کری ہے، اس میں جو ہے جو انہوں نے حصے اس میں بنائے ہیں وہ 9 حصے ہیں سورہ بقرہ کے. الگ الگ طریقے سے بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ 20 رکوع ادھر اور 20 رکوع ادھر 2 تقسیم کری ہے نا. اور پھر 20 رکوع میں بھی انہوں نے اس کو بانٹ دیا ہے نا. لیکن یہ اس طریقے کی تقسیم نہیں ہے، یہ پوری سورہ مبارکہ کی ایک تقسیم ہے. یعنی پوری سورت جو ہے وہ 9 حصوں پہ ہے، 9 پارٹس ہیں اس کے، ہے نا. اور ہم پہلا پارٹ جو ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم درس میں نے شروع کیا تھا تو جو پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے حصے میں کیا کیا مضامین آئے، کیا کیا باتیں ہوئی. باتیں تو بہت ساری ہوئی لیکن مین بات ہوئی 3 گروہ کے بارے میں. ایک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وہ جنہوں نے کفر کیا، اور منافقت کے بارے میں جو ہے وہ لمبی بحث ہوئی. یعنی کافروں کو تو ایک آیت میں لپیٹ دیا گیا، لیکن منافقت کو جو ہے بتایا گیا کہ منافق کون ہے، ان کے آرگیومنٹس بتائے، ان کے ایگزامپل بھی دیے، ہے نا. وہ بھی جو ہے وہ، کیونکہ منافقت کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ایشو جو ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے. قرآن مجید نے جو ہے بہت باریکی سے سمجھایا ہے کہ منافقت ہے کیا. اور پہلے حصے میں تو یہ 3 گروہ آ گئے، ہے نا. دوسرے حصے میں جو بات ہوئی وہ بات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس پہ میرے خیال میں 8 یا 10 سیشن ہمارے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کی قصہ جو ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے نا. اور یہ جو 9 حصے ہیں ان میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی پہلا حصہ آخری حصے سے جو ہے وہ میل کھاتا ہے. پہلے حصے میں 3 لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، ایمان والوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں. آخری حصے میں ایک کمپریہنسو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہم کو ایمان پہ کھڑا رکھنا، ہماری مدد کرنا کافروں کے مقابلے میں، ہے نا. ہم پڑھتے ہیں نا آخر میں جو آخری دعا ہے جو سورہ بقرہ یہ ختم ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے معمول میں پڑھتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین پہ ختم ہے نا. تو ہماری جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں مدد فرما، اور منافقت جو ہے وہ ہمارے اندر نہ ہو. ہم تو ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ہماری جو ہے وہ ہماری تقویت کا سامان کا. تو جو 3 لوگوں سے بارے میں بات ہوئی وہی آخری حصے میں بات ہو رہی ہے. یہاں دوسرے حصے میں بات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. آدم علیہ السلام کا جو قصہ یہاں پر آیا، ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا؟ 7 مرتبہ آیا. یہاں پہ آیا، پھر سورہ اعراف میں آیا، سورہ ہجر میں آیا، اور بھی اور جگہ سورہ بنی اس میں آیا، سورہ کہف میں آیا، کئی جگہ پہ آیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جو یہاں پر آیا، یعنی وہ اس طریقے سورہ اعراف میں جو آیا قصہ ابلیس و آدم تو ایک ہی ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اینگل سے بھی آپ سین ایک ہی ہے، لیکن ایک اینگل سے دیکھ رہے تو کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے دوسرے اینگل سے دیکھا تو کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایک اینگل سے دکھایا گیا سورہ بقرہ میں، بالکل الگ مختلف اینگل ہے جو سورہ اعراف میں آ رہا ہے. جب وہاں پہ ہم پڑھیں گے تو ڈیٹیلز بالکل مختلف نکل کے آئیں گے. یہاں پر جو تھیم نکل کے آئی، یعنی شیطان نے جو ہے وہ لالچ دی حضرت آدم علیہ السلام کو، ہے نا. اور آپ جو ہیں آپ اس کی باتوں میں جو ہے وہ آ گئے. تو وہاں کیا تھیم ہے کہ لالچ،
ہے نا. اور ادھر سے 2 حصے ہو گئے, ادھر سے پیچھے آئیے, ہے نا. تو ادھر 8ویں حصے میں جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے انفاق کی, یعنی وہ قرآن مجید میں آیات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جس میں انفاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یعنی خرچ کرو مال. یہ جو لالچ تمہارے دل میں آ گئی ہے یہ جائے گی کیسے؟ یہ جائے گی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو, کھپاؤ اس کو, ہے نا. تو سب سے زیادہ وہاں پر جو ہے وہ بات ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مال کو جو ہے وہ خرچ کرنا, اور وہیں پر بات ہوئی ایک ہے کہ سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے مال. ایک ہے سب سے بدترین طریقہ, وہ بھی وہاں پہ آ گیا, ربا کے بارے میں آیات آ گئی وہاں پہ, ہے نا. اور یہ بھی فرما دیا کہ شیطان تو تمہیں جو ہے وہ حکم دیتا ہے, شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے, ہے نا, کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کیا بچے گا تمہارے پاس, ہے نا. اور تمہیں اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تم کو بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ ایشورنس دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تمہیں اور دے گا, اور فضل دے گا تمہیں, اور بڑھا دے گا اس کو. تو یہ مناسبت آپ دیکھیے کتنی ہے, یعنی جو بات پہلے حصے میں ہو رہی ہے وہی آخری حصے میں ہو رہی ہے, جو ادھر سے دوسرے حصے میں بات ہوئی, یعنی اور شیطان کا ذکر آیا وہاں پر, ہے نا. شیطان ظاہر ہے ابلیس و آدم کے حصے میں شیطان کا تذکرہ ہے پورا, اور یہاں پر بھی بات آ گئی کہ دیکھو شیطان تمہیں ڈرائے گا, جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلایا تھا تمہیں بھی پھسلائے گا, تمہارے جو ہے وہ دل میں بات ڈالے گا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں دو گے تو فقیر بن جاؤ گے. اس کے بعد ادھر سے اب یہ 4 حصے ہم نے کور کر لیے, ہے نا, 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے. اب تیسرے حصے میں آئیے. تیسرا حصہ وہ ہے جس پہ آج کل ہماری بحث چل رہی ہے, اور وہ کیا ہے تیسرا حصہ, کس کے بارے میں؟ منافقت کے بارے میں. اور منافقت کا جو ہے یعنی جس امت میں منافقت تھی ان کے بارے میں, یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں. بھائی ہمارے جتنے لیکچرز اب چل رہے ہیں اس وقت جس حصے میں ہم ہیں وہ سارا سلسلہ بنی اسرائیل کا ہے, وہ سارا قصہ بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل جو ہے وہ تو مطلب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا, اس کو توڑا, کتابوں میں بدلاؤ کیا, ہے نا. اور جو ہے وہ باتیں جو وہ چھپانا چاہتے تھے وہ ساری باتیں قرآن نے ظاہر کر دی. انہیں اپنی تاریخ پہ بڑا فخر تھا نا, جیسے آج ہم مسلمان ہمارے اندر بھی وہی بیماری ہے, ہم بھی اپنی تاریخ کے اوپر بڑا بوسٹ کرتے ہیں کہ بھائی, ہے نا, کہ عمر بن الخطاب جو ہے وہ ہماری تاریخ میں ہے, ہمارے جو ہے وہ خلیفہ کو دیکھو, ہے نا. لیکن ہمارے جو ہے وہ آج ہم اپنی امت کا حال دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے ایمانی کر رہے ہیں, اور اگزامپل کس کا دے رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب کا دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کا دے رہے ہیں, حضرت علی کا دے رہے ہیں, حضرت ابوبکر کا دے رہے ہیں, صلاح الدین ایوبی کا دے رہے ہیں, اور آج کیا حال ہے؟ امت کے جوتے پڑ رہے ہیں. وہی حال ان کا تھا, وہی بیماری ان کے اندر تھی. لہذا تیسرے حصے میں ان کے بارے میں جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیلاً, یعنی یہ سمجھیے کہ 80 آیات پوری کی پوری ڈیڈیکیٹڈ ہیں ان کی تاریخ کے اوپر. یہ سلسلہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور 122 پہ جا کے ختم ہوا. ہم 101 پہ ہیں نا, ابھی ہم اس کے کہیں بیچ سے تھوڑا آگے ہیں, اور ابھی حضرت سلیمان کے دور میں جو پرپس آف دی بک ہے جو کھو دیا تھا انہوں نے, یعنی اب اسے تعویذ کے لیے اور اس کے لیے وہ ہمارے یہاں دیے, وہ آ جائے گا اگلے درس کے اندر انشاءاللہ, ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے, اور آج وقت نہیں ملا تھا. تو وہ جو بیماری ان کی تھی وہ اس کا تذکرہ ہو گیا کہ انہوں نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق بنایا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری باتیں, ہے نا. اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آئے, ہے نا. کیسے جو ہے وہ قرآن مجید میں آئے نا کہ پھر ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے, ہم پڑھ چکے ہیں, ہے نا. اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ذلت و مسکنت جو ہے وہ تھوپ دی گئی ان کے اوپر, ہے نا. تو یہ سب باتیں ہوئی ان کے ساتھ. اب ہم سے 7ویں حصے میں, وجہ سے تیسرے حصے میں آئیے, اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں شریعت دی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کو شریعت دی تھی, انہوں نے دیکھو یہ حشر کیا ہے, وہ فیل ہو گئے. اے مسلمانوں اب تمہیں شریعت دی جا رہی ہے. 7ویں حصے کے اندر ہمیں بھی سارے احکام جو ہیں وہ دی, روزے کے احکام اس میں آ گئے, وراثت کے احکام, مطلب شریعت جو ہے اس کا جو سمجھیے کہ شروعاتی احکام جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ 7ویں حصے میں آئیں گے, ہے نا. طلاق کے احکام آ گئے اس میں, وراثت کے, روزے کے, ہے نا. وہ ساری باتیں, کیسے کاروبار کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات آ گئی, وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ گئی. تو شروع سے 3 اور آخر کے 3 ہم نے کور کر لیا. اب آئیے چوتھا حصہ جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں. بنی اسرائیل جو ہیں وہ جو ہے وہ کہتے تھے بھائی ہم بنو اسماعیل کو نہیں مانتے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کو لے کے آئے کیونکہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کی نسل سے بھی الگ ہو تم, تھوڑا اور پیچھے جاؤ, ابراہیم علیہ السلام سے تو الگ نہیں ہو نا. ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جن پہ سب کی شروعات ہے نا. وہ تو جو ہیں وہ تو والد ہیں تمہارے,
ہے نا. تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یعنی وہاں جو تذکرہ کیا دو باتوں کا کیا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اس میں وہ پاس ہوئے فلائنگ کلرز کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی قرآن مجید میں آیا کہ ابراہیم کو جب بھی اس کے رب نے ٹیسٹ کیا انہوں نے ہمیشہ کہا لبیک, کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہر ایگزام میں پاس ہوئے فلائنگ کلرز کے ساتھ, ہے نا. آگ میں اس نے پھینکوا دیا تو چپ چاپ جو ہے وہ آگ میں چلے گئے, ہے نا. وہاں فرشتہ بھی آ گیا ہے کہ میں آپ کی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پہ قادر ہے, اللہ چاہے گا تو میری آمد کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی ہوگی. آخری ٹیسٹ جو ہے جو آیا ہے وہ بالکل بڑھاپے میں جب پہنچ گئے ہیں, 13-14 سال کا لڑکا جو ہے جب ہو گیا جوان, جب باپ کی طبیعت جو ہے اس کو دیکھ کے ہری ہونے لگی, ہے نا. کیا عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ 100 کے قریب تھے. کیسی دعائیں کر کر کے لڑکا مانگا تھا. اب حکم ہوا ہے کہ اس کو ذبح کرو, ہے نا. اور وہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ چھری جو ہے وہ رکی نہیں ہے. یہ نہیں ہوا کہ خود رک گئے ہوں. بیٹے سے کہا بیٹا تم الٹے لیٹ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکل دیکھ کے میں جو ہوں میں رک جاؤں, ہے نا. لیکن وہاں پر پہلے ایک مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پہ ایگزام لینے والے کو کہنا پڑا ابراہیم رک جاؤ, بس کرو, ہو گیا, بس کرو. تم نے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا. ان کے جو ہے وہ جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں بھائی اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک. تو ایسے ٹیسٹ جو ہیں وہ انہوں نے پاس کرے ابراہیم. تو وہ اس کا تذکرہ ہے. اور جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہاں پہ تذکرہ ہے کہ باپ نے اور بیٹے نے جو ہے وہ دونوں نے مل کے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کی. اب ادھر سے پیچھے چھٹے حصے میں جو ہے وہ آئیے. یہاں پر کیا ہے, یہاں پہ ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جیسے ابراہیم کو آزمایا تھا. تم بڑے کہتے ہو نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں, تم بھی تو دعوے دار ہو. بنی اسرائیل تو دعوے دار نہیں ہیں, وہ تو مانتے نہیں, وہ تو کہتے نہیں کہ ہم ابراہیم کی امت میں سے ہیں. تو وہ لیکن وہ شاخ کاٹ دیتے ہیں, ہے نا. وہ تو آگے سے بات کرتے ہیں, شاخ سے بات کرتے ہیں, ہے نا. لیکن اے مسلمانوں تم تو ہو نا, تمہارے تو والد ابراہیم تھے. اب تمہیں بھی آزمایا جائے گا. قرآن مجید میں وہ آیات آ گئی کہ اب ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, ہے نا, فصلوں کے ضیاع ہو جانے سے, تمہارے مال سے, جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا, ہے نا. تو تم کو جو ہے وہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے, اپنے والد کی پیروی کرنی ہے تمہیں. تو جیسے انہیں آزمایا تھا تمہیں بھی آزمایا جائے گا ان سب چیزوں سے. اور تم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے جو ہے وہ ان ٹیسٹ میں پاس کرتے ہو, ہے نا. تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ جو ہیں وہ کوئی گھبرانے کی بات, وہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے. وہ ہمارا مالک ہے, وہ جو چاہے جیسے چاہے میں آزما لے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا, ہے نا, ہمارے والد کو آزمایا, جن کی امت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آزمایا, سب کو آزمایا. اللہ چاہتا تو کیا ایک جھٹکے میں 1 سیکنڈ کے اندر سارا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محنتیں کرنی پڑی, اور شروع میں کتنی محنت کری آپ نے. شروع میں جو ہے وہ کیسے کیسے آپ نے جو ہے وہ جا کے لوگوں کو دعوت دی ہے, کیسے کیسے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے خوشامدیں کری ہے, اور کیسے کیسے لوگوں نے دھتکارا ہے آپ کو. سگا چچا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, نہیں کھڑا ہو گیا جب آپ نے جو ہے وہ دعوت کے لیے بلایا تھا. اس نے کہہ دیا کہ تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ تم, یہ تمہیں ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے نا. اور اس کے آگے بھی آپ نے جو ہے آپ کو پریشانیاں جھیلنی پڑی. تو لہٰذا اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں, ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے, تو ایسی بات ہے کہ ہم کو بھی پھر ان ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ تیار ہونا ہوگا. اس قرآن مجید میں کھلی بات, کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ایمان لے کے آؤ تو اس کے بعد تمہارے لیے بڑے پھول ہیں اور وہ ہیں دنیا کے اندر. صاف کہہ دیا کہ یہ پھولوں بھری سیج نہیں, کانٹوں بھرا بستر ہے, دیکھ کے اور سمجھ کے آنا. ہم تو آزمائیں گے, ہمارا تو یہ سنت ہے, ہم تو آزماتے ہیں بھائی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ہم نے ہر پیغمبر کو آزمایا, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا, ان کے جو ہے وہ امتیوں کو بھی آزمائیں گے. لہٰذا آزمائش کا ذکر آیا حضرت ابراہیم کا, ادھر سے چوتھا اور ادھر سے 4 پیچھے آ جائیے, یعنی جو ہے وہ چھٹے حصے میں آ گئی آیات کہ ہم تم کو بھی آزمائیں گے. اب بالکل درمیان میں ہے 5واں حصہ اس سورہ بقرہ کا, ہے نا. پہلے میں ایمان 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ, ادھر 90 میں ایمان کی تلقین اور منافقت اور کافروں سے جو ہے وہ مدد. دوسرے حصے میں وہاں پر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا قصہ, جس میں جو ہے وہ لالچ سے بچنے کے لیے کہا گیا. یہاں پر جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ 8ویں حصے میں یعنی جو پیسہ ہے اس کی لالچ دل سے کیسے نکلے گی, صحیح جگہ پہ پیسہ کیسے لگانا ہے, اس کی تلقین آ گئی. تیسرے حصے میں ادھر سے جو ہے وہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ ہے,
ان کو احکام دیے گئے تھے، اب 7ویں حصے میں ہم کو احکام دیے جا رہے ہیں۔ 4تھے حصے میں ادھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا اور انہوں نے کیسے اپنے ٹیسٹ پاس کیے، اور پھر ہم کو جو ہے وہ ادھر 6ٹھے حصے میں کہہ دیا گیا کہ جو ہے وہ تم کو بھی ہم آزمائیں گے۔ اب 5واں حصہ جو بالکل بیچ میں ہے اس میں جو ہے وہ 2 باتیں، یعنی بہت ساری باتیں ہوئی لیکن اس میں 2 باتیں جو ہائی لائٹ کرنے کی ہیں وہ کیا ہیں، اس میں ایک تو تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے نا، کہ ہم تم کو جو ہے وہ امت بنا رہے ہیں، ہم تمہارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، ہے نا۔ تو 5ویں حصے میں خانہ کعبہ کا تذکرہ جو ہے وہ ہو گیا اور امت کو بتا دیا گیا تمہارا قبلہ اب یہ خانہ کعبہ ہوگا۔ گویا کہ یہ پوری صورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، بالکل سینٹر میں ہے خانہ کعبہ، ہے نا۔ اور وہیں پہ فرمایا کہ اب ہم نے تم کو بنا دیا امتن وسطن، بیچ کی امت، درمیانی امت تمہیں بنا دیا۔ اب درمیانی امت کا مطلب کیا ہے، اس میں 2-3 تفاسیر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک لنک بنا دیا ہے تم کو کہ تم اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، ہے نا۔ تم بیچ میں ہو، درمیان میں ہو، حضور نے لیا حضرت جبرائیل سے تم تک پہنچا دیا، ہے نا، اور تم کو کہہ دیا کہ اب باقی لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے، تمہاری۔ یعنی آخری خطبے میں آپ کے الفاظ کیا تھے، آپ نے پہلے تو گواہی دی، ہے نا، اللہ سب سے جو ہے گواہی دی، اے لوگوں میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا، جو قرآن جو اللہ کا میسج مجھ تک آیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا کہ اے نبی آپ نے جو ہے وہ ایمانداری کا، دیانتداری کا، رہنمائی کا، ہماری ہمدردی کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ اور پھر 3 بار آپ نے آسمان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اے اللہ اللہم شہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے میں نے پہنچا دیا، مان رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا آپ نے کہا کہ آپ پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو، جو یہاں موجود ہیں، اس میں وہ بھی آ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں تھے لیکن وہاں موجود نہیں تھے۔ بھائی جبھی تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ فوراً دنیا کے اندر پھیل گئے اس میسج کو لے کے کہ ہمیں پہنچانا ہے، حضور نے ذمہ داری دی۔ تو لہٰذا امتن وسطن کیا ہے، یہ وسط کا لفظ جو آیا اس کے بہت سارے مطلب بہت زیادہ براڈ ہے۔ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن مجید ہم تک آیا ہے اور ہمیں پہنچانا ہے، تو ہم نے تمہیں بنا دیا درمیانی امت۔ اور یہ درمیان کا لفظ بھی جو قرآن مجید میں یہاں پر آیا ہے یہ بھی مطلب بات، یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی ٹوٹل آیات ہیں 286، اور وسطن کا جو لفظ آیا ہے، یہ جو آیت ہے یہ ہے 143، یعنی درمیان کا لفظ بھی جو ہے وہ بالکل درمیان میں آیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب کی شکل میں تھا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ خود جو ہے وہ پوری نازل ہوئی ہے 10 سال میں، یعنی اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بالکل ابتدائی دور ہے مدینے کا اس میں نازل ہو رہی ہیں، اس میں وہ آیات بھی ہیں جو آخری دور ہے مدینے کا وہ بھی اس میں آ گئی، ہے نا۔ یعنی 10 سال میں یہ سورہ بقرہ تھوڑی 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 کر کے نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب اس کو کتاب کی شکل میں چیزیں آئیں تو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کو بھی نہیں معلوم یہ بات۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں جو ہے وہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہوا، ہے نا۔ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں تو نہیں آیا، پوری کتاب تو نہیں آ گئی کہ پھر وہ حساب لگاتے آیات کا اور پھر حساب کر کے کسی صحابی نے کہا، کوئی آپ کو روایت نہیں ملی کوئی صحابی کہے کہ بھائی وسط کا لفظ دیکھو 143 میں آیا، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے 9 حصے ہیں، اور یہ پہلا حصہ 9 سے ملتا ہے، دوسرا 8ویں سے ملتا ہے، تیسرا 7ویں سے ملتا ہے، چوتھا 6 سے ملتا ہے، اور 5ویں میں جو یہ ہے اس طریقے کسی نے نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ چونک جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ سوچئے میں 10 سال سے ایک بات آپ سے بات کر رہا ہوں، 10 سال میں آپ اس بات میں کوئی پیٹرن نکال سکتے ہیں؟ کوئی پیٹرن نکل سکتا ہے؟ کوئی پیٹرن نہیں نکل سکتا، ہے نا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو اسٹرکچر ہے یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، یعنی پتہ انسان جو ہے وہ محال ہے اس کے لیے آخر میں گھٹنے ٹیک کے کہنا پڑتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ بیچ کا اب یہ 9 حصے ہیں، یہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ کو یاد رکھیں 9 حصے ہیں سورہ بقرہ کے، یہ 9 حصے ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے کہ بھائی، اور ہم اس وقت جس میں چل رہے ہیں وہ تیسرا حصہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ چل رہی ہے نا۔ اس کے بعد جو حصہ آئے گا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، تو یہ جو ہے وہ 5واں حصہ تھا جس میں جو ہے وہ ہمارا تذکرہ ہو گیا، تحویل قبلہ ہو گیا، اور جو ہے وہ درمیانی امت جو ہے وہ ہم کو بتا دیا۔ اور درمیانی امت کی جو دوسری تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ 2 امتوں کے درمیان تم ہو، یعنی پہلے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں۔ ایک امت وہ ہے جس کے ہاں روحانی اسپریچولیٹی کے اوپر زیادہ دھیان ہے نا، ان کے یہاں جو ہے فقہ پہ کوئی دھیان نہیں ہے، نصرانیوں کے
یعنی وہ رہبانیت اور جو ہے وہ گاؤں اس میں جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جانا اور وہاں پر جو ہے وہ وقت گزارنا ہے نا، شادی بھی مت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جس میں وہ نکل گیا آگے۔ اور بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ ہے، یہودیوں کا کیا ہے، وہ جو ہیں وہ فقہ میں اتنے گھس گئے، یعنی جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ چھان پٹک کرنا، احکام کے پیچھے لگے رہنا، جس سے جو دین کی روح تھی وہ ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم جو ہے وہ چیٹیاں تو چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں، تہجد میں، نماز میں کسی نے رفع دین کر لیا نہیں کر لیا، یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے، اس میں تو بڑے جو ہے وہ مناظرے ہیں، جھگڑے ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، لیکن بڑے بڑے معاملے ہیں، سود جو ہے وہ لیا جا رہا دیا جا رہا، رشوتیں جو ہیں وہ کھلے عام چل رہی ہیں، بے پردگی جو ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ویسٹ کا پورا جو ہے وہ جو دین ہے وہ تم نے فالو کر لیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا بالکل درمیان میں، بیچ میں، یعنی دنیا بھی اور جو ہے وہ روحانیت بھی اور جو ہے وہ فقہ بھی، اللہ کا ذکر بھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو قرآن مجید ہے اس کا علم بھی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں علم بھی ہے اور ذکر بھی ہے اللہ کا، یہ نہیں خالی علم دنیا کا علمی علم ہو اور سارے جو ہے وہ اور ذکر نہ ہو اللہ کا، ہے نا، تو علم بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ اسی لیے ہماری جتنی عبادات ہیں ان میں آپ کو دونوں پہلو مل جائیں گے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور دینی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ بھائی حج کو آپ سمجھیے کہ حج جو ہے وہ کتنی اسپریچول جرنی ہے نا، ایک ایسی عبادت ہے کہ بڑی روحانی عبادت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حج میں اگر جا رہے ہو، اگر پیسوں کی تنگی ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی کاروبار کر لو، کچھ مال اپنے یہاں سے لے جاؤ، کوئی سامان لے جاؤ، اسے وہاں تجارت کر لو، کچھ پیسے کما لو، کیا بات ہے اس میں۔ روزے میں فرما دیا کہ جب جو ہے وہ افطار کا ٹائم ہو جائے تو کھاؤ پیو جتنا چاہو جو چاہو، صبح تک جو ہے کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جبکہ یہود کا روزہ جو ہے وہ کتنا مشکل روزہ تھا کہ جب وہ سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا ان کا، اور ہمیں جو ہے وہ کیا کہا کہ صبح سے شروع ہوگا روزہ تمہارا، آپ سو گئے جاگ گئے جو اٹھ گئے بیچ میں کھا لیا، سحری میں کھاؤ خوب پیو۔ اسی طریقے سے اور ہماری عبادت دنیا کا کوئی نقصان نہیں، یہ نہیں کہا کہ دنیا کا نقصان کرو۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے کما رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے، وہ بھی ثواب ہے اس کے لیے۔ آپ نے اپنے بھائی کو اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہو گئی، آپ نے اپنے دوست سے مسکرا کے ملے تو وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ گفا میں چلے جاؤ، شادی مت کرو، دنیا سے بالکل الگ ہو جاؤ، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ وہ راستہ بتایا کہ جس میں بالکل بیچ کا راستہ ہے نا۔ اسی لیے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہا کہ یہ امت کیا ہے، یہ درمیانی امت ہے۔ کچھ ایک صاحب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ درمیانی امت یعنی اس کے بعد بھی کوئی امت آنے والی ہے کیا، ہے نا۔ تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو ایسے مغالطے دل میں ڈالتا ہے نا لوگوں کو، اور لوگ اس کا پھر پیچھا بھی کرتے ہیں ان باتوں کا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ قرآن مجید کتاب ہے اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور نبی بھی آ جائے، ہے نا۔ جبکہ یہ چیزیں جو ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نا۔ تو امت اس میں یہ نہ سمجھے کوئی بھی کہ درمیانی امت ہو تو ابھی ایک اور کوئی امت آنے والی۔ درمیانی امت کا مطلب کیا ہے، ایک وہ مطلب ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ تمہیں بیچ میں اللہ کا میسج جو ہے وہ تم تک آیا، اب تم کو پہنچانا، اب تمہاری پوزیشن کیا ہے، تم درمیان میں ہو۔ اور ایک یہ کہ وہ دو امتیں جو تھیں یعنی جو کرسچنس ہیں اور جو جیوز ہیں، ان کی روحانیت پہ اتنا زور ہوا کہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہودی جو ہیں ان کے یہاں جو ہے وہ جو ان کے جو ہے وہ احکام ہیں اس پہ اتنے زیادہ چوکس ہیں، وہ عمل پہ اتنا زیادہ دھیان ہے کہ روح جو ہے دین کی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی ان کے یہاں جو ہے وہ ایک کچھ پریئرز ایسی ہیں یہودیوں کے یہاں کہ جیسے آپ کو کھانا کھانا ہے تو آدھے گھنٹے پہلے آپ کو وہ پریئر کرنی ہے، پھر 15 منٹ تک رکنا ہے، پھر کسی ایک طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں، واش کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا اس کے اندر، ہے نا۔ یا ان کا جو کوشر میٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ہے نا، تو وہ 24 گھنٹے اس کو ٹانگنے کے بعد اور اس کو نمک سے پورا دھونے کے بعد پھر اس کو جب وہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا اب وہ کوشر بنے گا، تب وہ کھا سکتے ہیں اس کو۔ ہماری طرح نہیں، ہمارے لیے بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ بھائی آپ نے ذبح کیا، خون سارا بہہ گیا، اب وہ حلال ہے، آپ جیسے چاہیں پکا کے کھائیے۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ وسط کا لفظ کیا ہے، یعنی درمیانی امت ہے۔ ایک جو اس میں اسٹرکچر اور ہے اس سورہ مبارکہ میں جو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے، اس میں امتحانوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلا امتحان کس کا لیا گیا؟
پہلا امتحان کس کا ہے؟ آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں گے، آدم علیہ السلام کا امتحان، پہلا امتحان ہے نا۔ آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور وہ امتحان میں ناکام ہوئے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر ابھرے، انہوں نے توبہ کری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ امتحان ایسا نہیں، امتحان میں اگر تم فیل بھی ہو گئے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر تم توبہ کرو تو دوبارہ جو ہے وہ آ سکتے ہو واپس، ہے نا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ امتحان میں فیل ہوگا تو فیل ہی ہوگا۔ دوسرا امتحان کس کا ہوا؟ دوسرا امتحان ہوا بنی اسرائیل کا، انہیں فیل ہونے کی عادت ہے، انہیں توبہ کرنی ہی نہیں ہے نا۔ ان کے امتحان پہ امتحان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پریشانیوں میں ڈالا، ان کو جو ہے وہ نعمتوں سے بھی نوازا، ہر طریقے سے ہلا کے دیکھ لیا، ہے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے جو ہے وہ ہٹ درم تھے، کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کتنا پریشان کیا، کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سر پہ رکھنا پڑا، ہے نا، کہ پکڑو اس کو، اس شریعت کو جو ہے وہ اپنے مضبوطی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سنیں گے اور ہم نافرمانی کریں گے، آسا ہی نہ آئے نا وہاں پہ، یہ تک ان کے اندر جو ہے وہ بات تھی۔ تو ایک امت، ایک ایگزامپل دیا ان کا، جن کا امتحان لیا گیا وہ فیل ہو گئے لیکن پھر جو ہے وہ دوبارہ پاس ہوئے۔ ایک وہ جن کا امتحان پہ امتحان ہوتے چلے گا، وہ ہر امتحان میں فیل ہو کے دکھایا، اور اوپر سے گھمنڈ یہ کہ ہم سے بڑا پاس ہونے والا کوئی نہیں ہے نا۔ یہودیوں کا دعویٰ وی آر دا چوزن پیپل، ہے نا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہان والوں کے اوپر، لیکن تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس فضیلت کے ساتھ کیا کیا، وہ سارا جو ہے وہ معاملہ آیا اس کے اندر۔ تو ایک تو جو ہے وہ فیلئر بھی، اور اس پہ یہ کہ ہم سے بڑا پاس ہونے والا کوئی نہیں، جھوٹی شان میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، جیسے کہ اپنی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ جیسے وہ کرتے تھے، وہی مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ تو دو امتحان ہو گئے۔ تیسرا امتحان کس کا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ امتحان کیسا ہے؟ وہ امتحان ایسا ہے کہ امتحان لیا اور ہر امتحان میں پاس ہو کے دکھایا، ہر امتحان میں ٹاپر۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے کہا لبیک، جب کوئی بھی امتحان اس میں وہ پاس۔ اب چوتھا امتحان ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا۔ تین امتحان تو ہو چکے ہے نا۔ وہ آدم علیہ السلام فیل ہو کے پاس ہو گئے، وہ فیل پہ فیل ہوتے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پاس پہ پاس ہوتے چلے گئے۔ اب کس کا ہے؟ اب ہمارا امتحان۔ کیا فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، تنگی سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، ہم دیکھتے ہیں تم کیا کر کے لاتے ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آیا۔ ایک اسٹرکچر اور ہے، یعنی پہلے تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ تمام لوگوں کے باپ ہیں، والد ہیں۔ پھر تذکرہ ہے اولاد کا، بنی اسرائیل جو ہے وہ اولاد ہے نا، سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل ہے آگے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ ہے والد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر چوتھا تذکرہ ہے ہمارا، یعنی ہم بھی اولاد ہیں، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آیا۔ لہٰذا یہ پورا یہ سمجھیے کہ یہ 9 حصے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اور یہ ہے کہ یہ ہم کو اگر معلوم ہو تو اس سورہ مبارکہ کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور نظم پہ، قرآن مجید کے نظم پہ بہت کام ہوا ہے، بہت لوگوں نے تو کام نہیں کیا، لیکن جنہوں نے کام کیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ امام راضی نے کام کیا ہے، حمید الدین فراہی صاحب نے کام کیا ہے نا، ان کے شاگردوں نے کام کیا ہے نا، اور ہمارے ویسٹ سے بھی لوگوں نے کام کیا، یعنی یہ تو وہ ہیں جو مسلمان تھے، لیکن ویسٹ سے کچھ رائٹرز ہیں جنہوں نے کام کیا اور وہ مسلمان ہو گئے بیچ میں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ریمنڈ فیرون، اس نے کام کرنا شروع کیا، اس نے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا تو عربک میں ہے نا، تو اس نے جب عربی میں پی ایچ ڈی کری تو دور جہالت کے جتنے جو شعر تھے ان کے اسٹرکچر پہ اس نے کام کیا۔ تو جب اس نے اتنا کام کر لیا تو اس نے کہا کہ میں قرآن مجید پہ کام کیوں نہ کروں، بھائی جب میں نے اسٹرکچر پہ کام کیا ہی ہے تو قرآن مجید اسی دور کی کتاب ہے تو میں اس پہ کام کرتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ آخری سپارے کی کچھ صورتیں ہیں ان کا اس پہ اسٹرکچر پہ کام کیا، اور کام کرتے کرتے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ سمجھ میں آ گئی یہ کتاب جو ہے محال مطلق ہے، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا یہ کتاب، جس طریقے کا اس کا اسٹرکچر ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ابھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، ابھی بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا، اب ہم سے بات ہو رہی ہے، تحویل خطاب بہت ہے اس کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ کافی لینئر قسم کی ہے۔ ہماری جو اسکولنگ ہوتی ہے تو ہم پہلے ایک چیپٹر پڑھتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سوچ ہے وہ تو ملٹی ڈائمینشنل ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے،
اور یہ اتنا انسٹرکچرڈ ہونے کے بعد اب ہم اس پہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اسٹرکچر سامنے سمجھ میں آتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وسط کا لفظ جو ہے وہ درمیان کا لفظ بھی بالکل درمیان میں آنا ہے. کسی نے آیات بیٹھ کے تھوڑی گنی ہے, گننے کے بعد پھر یہاں پہ یہ ڈال دو, یہاں پہ کچھ. جب میں بول رہا ہوں تو میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ میں کون سا لفظ کہاں ڈالوں. اگر میں لکھ رہا ہوں تو ہے بھائی, اگر میں نے کوئی ای میل ٹائپ کری ہے, اب میں چاہتا ہوں اس میں اینڈ سینٹینس میں 5 مرتبہ آئے تو میں اس میں ڈیلیٹ کر کے اور اس کو اس طریقے سے اسٹرکچر کر لوں گا. لیکن اگر میں بول رہا ہوں تو کیا میرے اس پہ کنٹرول ہے کہ میرے منہ سے کیا نکل جائے بھائی؟ اس وقت تو مجھے سینس بنانے پہ سارا دھیان دینا ہے نہ کہ الفاظوں کی پک اینڈ چوز پہ دینا ہے. لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز بھی پوری طریقے سے جو ہے وہ سینس بھی پورا بن رہا ہے اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ نکل کے آ رہی ہیں. مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے. جب ہمارے درس قرآن یہاں اسٹارٹ ہوئے تھے تو میں نے اس میں 2 سیشن لیے تھے جس میں نے بہت سارے ایگزامپل دیے تھے کہ قرآن مجید میں جو نظم ہے اس کا وہ کیسے موجزانہ ہے, بالکل کیسے لوگ جو ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ کتاب یہ انسان نہیں لکھ سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہو سکتا ہے نا. تو انشاءاللہ یہ چیز میں نے اس لیے چاہا کہ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پورا اسٹرکچر ہمارے سامنے آ جائے تاکہ جہاں جہاں بھی ہم چلیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس پارٹ کو ہم نے کور کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا نظم ہے, جو اسٹرکچر ہے, اس میں کے بارے میں بھی ہماری تھوڑی سی آنکھیں کھلیں, ہمیں پتہ ہو کہ بھائی جو قرآن مجید ہے یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی, تو اس سے اصل میں انسان کو تھوڑا کانفیڈنس ملتا ہے, ہمارے ایمان میں تقویت ملتی ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ پرندے کے ٹکڑے کر کے رکھ دو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اے ابراہیم ایمان نہیں ہے کیا ہمارے اوپر؟ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تو کیسے کرے گا, قیامت میں کیسے کر کے مجھے دکھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ابراہیم ایمان نہیں رکھتے کیا؟ تو اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. وہ دل کا اطمینان ہے جو ملتا ہے جب یہ چیزیں باتیں پتہ چلتی ہیں, تو یہ دل کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارا آتا ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو بھی جو ہے وہ میں شیئر کروں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارا درس ہوگا اس میں پھر آیت نمبر 101 سے آگے پھر جو وہ بنی اسرائیل کے تذکرہ اس میں انشاءاللہ پھر ہم اس کو کور کریں گے. باقی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ہیں, میرے ساتھی آئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آگے کے لیکچرز میں یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ لیکچرز لیں, ہے نا, کیونکہ ان کے یہ بھی کافی ظاہر سی بات ہے یہ کوالیفائڈ ہے نا. تو ابھی تک ناصر بھائی بھی آتے تھے, کبھی کبھی آ پاتے تھے, لیکن وہ تو میں نے ان سے اب کہنا بھی چھوڑ دیا زیادہ, وہ بزی ہیں وہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اب میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے یہاں, تو انہوں نے کہا آپ مجھے لے کے چلیے گا, تو میں پہلے دیکھوں گا کہ کس طریقے کا معاملہ, پھر انشاءاللہ, کیونکہ یہ بھائی ظاہر سی بات ہے مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو یہ ہے کہ ان سے پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی انسائٹ ملے گی, مطلب یہ ایک تو پورا ٹریڈیشنل ویو بھی ملے گا, ہے نا. تو انشاءاللہ پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ آگے کس سیشن میں ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو بھی انٹروڈیوس کر دوں آپ لوگوں سے اور ان کو بھی کر دوں. یہ گروپ پہ ڈالیے گا, ٹھیک, گروپ پہ ڈالیے گا, گروپ میں ایڈ کر لوں گا میں ان کو, کیونکہ ہمارے جو عربک کے لیکچرز بھی چل رہے ہیں, عربک لینگویج کے ویڈنسڈے میں, جو پچھلے اس میں نہیں ہو پایا, تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اگر ادھر کچھ ان سے مدد مل سکے گی تو وہ لیں گے, ہے نا.